علیکم. آج یہاں پہ جتنے بھی صحافی حضرات ہیں، سیاسی کارکن ہیں یا سیاسی پارٹیاں ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اسلام آباد جیسے شہر میں دعوت دی اور سننے کا موقع دیا. لیکن مجھے حیرانگی نہیں ہوگی اس بات پہ کہ یہی جو سیاسی کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں یا میڈیا کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پچھلے 17 دنوں سے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں نہ سنا جا رہا ہے اور نہ ہمیں کوریج دی جا رہی ہے. یہاں پہ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آئین تحفظ کے لیے جو دعوت دی ہے، تو میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس آئین کی تحفظ کے لیے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ کس آئین کے تحفظ کے لیے یہ بیٹھک سجائی گئی ہے؟ آیا آپ لوگوں کے لیے یہ ایک آئین ہوگا لیکن ہمارے لیے یہ آئین ہماری نسل کشی میں ملوث ہے؟ وہ آئین جو ہر شہری کو برابری کا سلوک رکھنے کا کہتی ہے، لیکن یہی آئین ہمیں بلوچوں کو پچھلے 75 سالوں سے ہمیں غلام کر کے رکھا ہوا ہے. یہی آئین جو شہریوں کی تحفظ کی بات کرتی ہے، لیکن یہی آئین بلوچوں کی نسل کشی میں ملوث ہے. تو جس آئین کی تحفظ کے لیے آپ لوگ بات کر رہے ہیں، اس آئین کو اسلام آباد کے ایئر کنڈیشنر آلوں میں پڑھا اور سنا جاتا ہوگا، لیکن بلوچستان میں وہ آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. بلوچستان میں وہ آئین یا یہاں پہ جو پارلیمان کی خود مختاری کے لیے آئے ہوئے ہیں لوگ، عدلیہ کی آواز کے لیے آئے ہوئے ہیں لوگ، لیکن یہی عدلیہ، یہی پارلیمان، بلوچستان میں یہی میڈیا بے بس اور خاموش ہے. یہی عدلیہ بلوچوں کے ساتھ پچھلے 75 سالوں سے انصاف نہیں کر پا رہی ہے. یہی پارلیمان جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ بلوچستان میں بے بس اور تماشائی کی طرح کام کر رہا ہے. اور یہی میڈیا جو یہاں پہ موجود ہے، بلوچستان میں یہی میڈیا کو اجازت تک نہیں ہے کہ وہ آئے اور ہماری جو نسل کشی ہو رہی ہے یا ہمارے جو احتجاج ہو رہے ہیں یا دھرنے ہو رہے ہیں ان کو کوریج دے. تو میں اپنی یہی عدلیہ اور پارلیمان اور جو حکومتی ادارے ہیں یا میڈیا ہے، ان سب کی تصوت سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان میں میری بہن ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ان کی ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. انہیں 22 مارچ کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ایک پرامن دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دھرنا ان کے سیاسی کارکنان کے لیے تھا جن کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے تھے. تو اسی دھرنے پروٹیسٹ میں پولیس اہلکار آ کر فائرنگ کرتے ہیں اور 3 لوگوں کو شہید کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی لاشوں کو لے کر میری بہن ڈاکٹر مارنگ اور BYC والے بیٹھے ہوتے ہیں اور رات کے 4 بجے چھاپا مار کر یا کریک ڈاؤن کر کے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور 3 مہینے 15 دن 3 MPO کے قانون کے تحت غیر قانونی طریقے سے انہیں حراست میں رکھا جاتا ہے. ہم انہی عدلیہ کے پاس جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں اور تاریخ پہ تاریخ دیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی نہیں سنتا. اور جب فیصلے کی باری آتی ہے تو جو جج ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے اسے جو ہے نا چیف جسٹس کے مراحت سے نوازا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو انہیں تھانوں میں شفٹ کیا جاتا ہے یا جو بے بنیاد FIRs ہیں ان کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ میری بہن یا ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں یا ان کی پارٹی ہے، وہ بلوچستان میں ہونے والے پچھلے جتنے سالوں سے جو ظلم اور جبر ہو رہی ہے ان کے خلاف ووٹے ہیں. انہوں نے آواز بلند کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ آئیں دیکھیں کہ پاکستان اور پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ کتنے سالوں سے بلوچستان پہ کیا کیا ظلم کر رہے ہیں. اور جبری گمشدگیاں ہے، ماروائے عدالت قتل ہے، فیک انکاؤنٹرز ہے، لاشیں ہیں، اجتماعی لاشیں ہیں، اجتماعی قبریں ہیں، اجتماعی درد ہے.
جو ہم پچھلے 75 سالوں سے سہ رہے ہیں. پچھلے 75 سالوں سے ہم اس درد کو ہماری نسلوں نے برداشت کیا, ہم برداشت کر رہے ہیں. لیکن قانون, آئین اور جو پارلیمنٹ ہے وہ اس وقت نہیں بولتے ہیں جب ہماری نسل کشی کی جا رہی ہو. وہ اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب ان کے خلاف کوئی بولے, جب یہ کوئی اٹھ کر بولے کہ آپ کا عدلیہ کہاں ہے, آپ کا قانون کہاں ہے, آپ کا آئین کہاں ہے, تو یہ اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کوئی آواز بلند کرے. اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم پچھلے 17 دنوں سے اسلام آباد میں اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ بلوچستان میں ہمیں سنا نہیں گیا. بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ ہے. بلوچستان میں جو حکومتی نمائندے ہیں وہ ریاست کے پالے ہوئے ٹٹو ہے, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ حیثیت ہی نہیں رکھتے کہ وہ آئیں اور ہمارے مسئلوں کو حل کرے. جب ہم یہاں پہ آئے, جب ہم نے اپنی بات رکھنے کی کوشش کی, تو اسلام آباد کے جو لوگ ہیں یا اسلام آباد کے جو بیٹھے ہوئے ریاستی ادارے ہیں یا حکومتی نمائندے ہیں, ہمیں سننے کے بجائے ہمیں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہماری پروفائلنگ کر رہے ہیں, ہمیں ہراساں کر رہے ہیں, ہمیں کیمپ لگانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, اور ہر روز اپنے ایک میڈیا ٹاؤٹ کو بیچتے ہیں اور وہ آ کے ہم سے سوالات کرتے ہیں. ہمیں اسرائیلی ایجنٹ کہا گیا, ہمیں انڈین ایجنٹ کہا گیا, ہمیں دہشت گرد کہا گیا, اور روز نئے گالی اور نئے الزامات ہم پہ لگائے جاتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پھر بھی اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ہوگا, کوئی ہے جو ہمیں سنے گا. اور اگر ہمیں یہاں سے آج نہیں سنا گیا, اگر ہم یہاں سے آج خالی ہاتھ لوٹے, پھر شاید کوئی بھی نہ ہو جو اسلام آباد کی طرف رخ کرے, پھر کوئی بھی نہ ہو جو عدلیہ اور اسٹیٹ کی جو آئین اور قانون ہے اس پہ یقین رکھے. تو میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی سیاسی ورکرز ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, اور جو عالمی میڈیا ہے یا انٹرنیشنل میڈیا ہے, نیشنل میڈیا ہے, ان سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ جو یہاں پہ میڈیا کے لوگ ہیں, جو کیمریز ہیں, وہ اسی کیمپ جو ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے اسی سڑک سے گزرتے ہیں, ان کی گاڑیاں گزرتی ہے, لیکن وہ ایک دن بھی ہمت نہیں کرتے کہ وہ آئے ہم سے پوچھے کہ آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہمیں کوریج دینے کی ہمت نہیں کرتے. وہ آپ آئیں, ان ماؤں سے ان کا درد پوچھے. کچھ لوگ ہیں جو ہمت کر کے آ کے پوچھتے ہیں ان ماؤں سے, ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بیٹے 10-10, 15-15 سالوں سے لاپتہ ہے. 10-10, 15 سال کیا ہے, ہم تو کئی سالوں سے اس اذیت کو برداشت کر رہے ہیں, اس درد کو برداشت کر رہے ہیں. اجتماعی لاشیں ہم نے اٹھائی ہے, جبری گمشدگیوں کے جو لوگ ہیں جنہیں جبری گمشدہ کرتے ہیں انہیں فیک انکاؤنٹرز میں مارتے ہیں, ان کی قبریں ہمیں ملتی ہے, کسی کو تو قبریں بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. جب یہ جو یونیورسل رائٹ ہے, جو مرنے کے بعد ہر انسان کا حق ہوتا ہے کہ اسے اسی طریقے سے دفنایا جائے, اس کے خاندان کو اس کی شناخت کا حق حاصل ہے, لیکن جب ہم ان پر سوال کرتے ہیں تو اس سوال پر بھی ہمیں گرفتار کرتے ہیں اور ہم پہ لاٹیاں برساتے اور ہمیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں. تو میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں, جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے بھی صحافی حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو سیاسی پارٹیاں ہیں, جو سیاسی ورکرز ہیں, وہ آئیں ہمارے کیمپ میں, ان ماؤں سے ان کا درد پوچھے, اور جو حکومتی نمائندے ہیں جو پاور میں ہیں ان سے جا کے کہیں کہ سننے سے کچھ نہیں ہوگا, مسئلے تو حل کرنا دور کی بات ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ آپ حل بھی نہیں کر سکتے, لیکن آپ اپنا دل تو بڑا کریں, آئیں ہم سے پوچھے تو صحیح. اور میں کل دوبارہ جو ہے نا ڈاکٹر مارنگ اور BYC کی جو باقی قیادت ہے ان کی ہیئرنگ ہوگی 2 اگست کو, اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو عدالتی نظام ہے یہ پورا بک چکا ہے. یہ دوبارہ ریمانڈ پہ بھیجیں گے اور اسی طرح طول دیں گے کہ ان کو بند رکھنے کا بھی, اور ایسے FIRs ہیں جن پہ چارجز ہی نہیں بنتے ہیں, جو اسپیچ کے بیاف پہ ان کے خلاف FIR کیے گئے ہیں یا پروٹیسٹ کے, اور وہ سب کچھ میڈیا میں موجود ہے. لیکن انہی چیزوں کو میڈیا کے اندر جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے وہ توڑ مروڑ کر میری بہن اور BYC کے قیادت کے خلاف استعمال کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی پروکسیز ہیں, یہ فلان کی پروکسیز ہے. اگر پروکسیز ہے تو آپ 3 مہینے 15 دن MPO کے قانون کے تحت کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر ثبوت ہے تو آپ اپنے عدالتوں میں پیش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
آپ بے بنیاد FIR سے کیوں نے رکھا ہوا ہے؟ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے جو آپ میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں چور ہوں تو اس چیز کو آپ کو ثابت کرنا ہے، مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ آئیں، ہمارے کیمپ کا دورہ کریں، ان ماؤں کا درد سنیں. شکریہ.